اور انما المسلمون اخوہ کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایمان کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو حضور نے مسلمانوں کے درمیان اخوت قائم فرمائی، مواخات، کہ ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ جب سب کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی مرتضیٰ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا، تو حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن کا اپنے گھر لے گئے اور ان کو بتایا کہ یہ گھر ہے، یہ باغات ہیں، یہ میرے پیسے ہیں، یہ گھر کا اثاثہ ہے، اور جا کے سارا آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ عبد الرحمن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں میرے دین کا بھائی بنایا ہے، تو یہ آدھا مال تمہارا ہے، آدھا گھر تمہارا ہے، آدھا باغ تمہارا ہے، آدھے اثاثے تمہارے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بیوی کو طلاق دے دوں اور جب اس کی عدت گزر جائے اس سے تم نکاح کر لو۔ یعنی اس حد تک اس رشتے سے ایک دوسرے کے اوپر جانساری کے جذبات آپس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جانساری کا حق ادا فرما دیا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ اے بھائی، اے ساتھ، یہ ساری کی ساری چیزیں تجھے مبارک ہوں، میں ایک تاجر ہوں، مجھے ذرا بازار کا رستہ دکھا دو، میں اپنی روزی کے اسباب وہاں پہ خود پیدا کر لوں گا۔ آپ نے ایک دن بھی ان کے اوپر انحصار نہیں فرمایا اور آپ نے تجارت شروع کر دی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے رشتے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان بدر میں باپ ایک طرف اور بیٹا دوسری طرف، اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ حالانکہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جنگ کے بعد حضرت ابو بکر سے کہنے لگے کہ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تو تمہیں آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اے عبد الرحمن اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ کافر سمجھ کے قتل کر دیتا۔ کہ جب ایمان کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے تو سارے رشتے نیچے رہ جاتے ہیں، اور سب سے اولین اور مضبوط رشتہ وہ اسلام کا ہے۔ تو یہی رشتہ ہمارا کشمیر کے ساتھ ہے، اسی لیے نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، اور کشمیری بھی پاکستان کے ساتھ محبت کا حق ادا کرتے ہیں۔ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے ہمیں دفن کیا جائے گا، اور ان کے جنازوں کے اوپر پاکستانی پرچم ڈالا ہوتا ہے۔ تو حضرات علی وقار وہ تو محبت کا اور اس پاکستان کے ساتھ وفا کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن شاید جو ان کا حق ہمارے اوپر قرض ہے وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر ہم کشمیر کی تاریخ
کا تھوڑا مطالعہ کریں تو کشمیر کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام کے دور ہی میں اسلام آ گیا تھا، یعنی کہ پہلی صدی ہجری میں کشمیر میں، افغانستان میں اسلام آ گیا تھا۔ لیکن وہ دور کہ اسلام کشمیر کی اکثر آبادی نے جب اسلام قبول کیا، یہ 14ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے کہ ترکستان سے حضرت شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ المعروف صوفی بلبل شاہ قلندر سہروردی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے 1000 مریدین کے ساتھ ہجرت کر کے کشمیر تشریف لائے، اور یہاں آ کے آپ نے ڈیرا لگایا، اور اس وقت یہاں کا حکمران ایک بدھ مرد تھا جس کا نام راجہ رینچند تھا۔ اس کی قسمت اچھی، حضرت شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ کا قرب اس کو نصیب ہوا، آپ کا سیرت اور کردار اس کو دیکھنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا، اور وہ حضرت شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو جب وہ راجہ رینچند حکمران کشمیر کا مسلمان ہوا تو پھر کشمیر کی اکثر آبادی نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت شیخ شرف الدین حضرت بلبل شاہ قلندر سہروردی رحمت اللہ علیہ نے راجہ رینچند کا نام سلطان صدر الدین رکھا۔ تو کشمیر کا جو پہلا مسلمان حکمران بنا وہ وہی راجہ رینچند، یعنی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام سلطان صدر الدین ہوا، تو سلطان صدر الدین کے نام پر اس نے پھر پورے کشمیر پر حکومت کی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر ایک دور آیا کہ سلطان شہاب الدین دہلی کا جب حکمران بنا تو پھر کشمیر پر اس نے قبضہ کر لیا، اور کشمیر جو تھا وہ سلطان شہاب الدین کی قلمرو میں آ گیا۔ تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ 1321 کی بات ہے جب حضرت شیخ شرف الدین یہاں ترکستان سے تشریف لائے تھے، تو سلطان صدر الدین کا دور گزرا، شہاب الدین کا دور آیا، اور پھر 1372 کی بات ہے کہ ایران سے حضرت شیخ سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ آپ کشمیر میں تشریف لائے۔ آپ اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ تھے، تو آپ کے ساتھ 700 آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین، آپ کے عقیدت مند تھے۔ تو انہوں نے آ کے پھر کشمیر میں باقاعدہ مساجد اور مدارس اور دینی تعلیمات کا وہاں پہ اہتمام کیا۔ تو اس طرح سے جو کشمیر کی پرانی ثقافت تھی، بدھ مت اور ہندو یہاں کے قدیم باشندے تھے، تو آپ کی آمد سے یہاں پر اسلامی ثقافت اور اسلامی جو رسم و رواج تھے، اسلامی جو قوانین تھے، وہ باقاعدہ رائج ہونے کا سلسلہ آگے چلا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو پھر جب مغلوں کی یہاں پر بادشاہی آئی، سلطنت آئی ہندوستان میں، تو کشمیر پر بھی مغلوں کی سلطنت قائم ہو گئی۔ یہ 1592 کی بات ہے، اور پھر مسلسل کشمیر مغل سلطنت کا
حصہ رہا. مسلسل حکومت رہی اور 1600 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں ہندوستان میں اس نے قدم جمائے، آہستہ آہستہ اس نے یہاں پر قبضہ کرنا شروع کیا، تو آگے چل کے انگریزوں کا پھر ہندوستان پہ 17ویں صدی میں یہاں پہ قبضہ ہو گیا. اور پھر انگریزوں نے 1816 میں یا 1846 کی بات ہے کہ انگریزوں نے راجہ گلاب سنگھ کو کشمیر 75 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا. سارے کا سارا کشمیر انگریزوں نے صرف 75 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا، یعنی کہ تقریباً 84,500 مربع میل کا یہ علاقہ صرف 75 لاکھ میں ڈوگرا حکمران گلاب سنگھ کو انہوں نے فروخت کر دیا. یعنی کہ تقریباً 155 روپے ایک مربع میل کے بنتے ہیں. 155 روپے مربع میل کی قیمت کے عوض انگریزوں نے سارا کشمیر یہ گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا. اور کشمیر کی اگر آبادی کا تناسب اس دور کا دیکھا جائے تو صرف 700 روپے میں صرف 7 روپے میں انگریزوں نے کشمیریوں کو فی بندے کے حساب سے گلاب سنگھ کو بیچ دیا تھا. تو یہ بہت ظلم ہوا. یہاں سے پھر کشمیریوں کے دکھ، درد، مصیبت اور غلامی کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر یہاں سے لے کر پاکستان بننے تک ان ڈوگرا حکمرانوں نے کشمیریوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا. اور گلاب سنگھ نے وہ 75 لاکھ روپے بھی کشمیریوں پر ٹیکس لگا کے انگریزوں کو دیے تھے، اور جنہوں نے انکار کیا تھا ان کی زمینیں ضبط کر لی تھی. اور جب بھی وہاں سے آزادی کی بات اٹھی تو جو ظلم ڈوگرا حکمرانوں نے کیے، جو لوگ کشمیر کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ پر شہداء کے وہاں پہ مزارات ہیں جہاں پر ان کو پھانسیاں دی جاتی تھی ٹنگی گلا، کہ کشمیریوں کی کھالیں کھینچ کے وہاں پہ لٹکا دی گئی تھی. تو ایسے بہت سے کشمیر میں مقامات موجود ہیں، لیکن کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کبھی بھی نہیں دبایا جا سکا. پھر ہوتے ہوتے 1947 میں جب پاکستان بنتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ 600 سے زیادہ یہاں پہ نوابی ریاستیں تھیں کہ جن کو یہ اختیار دیا گیا تھا چاہے پاکستان کے ساتھ الحاق کریں چاہے انڈیا کے ساتھ الحاق کریں. تو اس وقت کشمیر پر راجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی. ہندوؤں کے ساتھ ساز باز کر کے، انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے وہاں کی مسلم آبادی کی رائے کے خلاف زبردستی اس نے انڈیا کے ساتھ الحاق کر دیا کشمیر کا، جس پر کشمیری مسلمان وہاں کھڑے ہو گئے، جہاد شروع ہو گیا اور سینکڑوں مسلمان ڈوگرا فوج کی گولیوں کا بھی نشانہ بنے. لیکن پھر یہ تحریک چل پڑی تو پھر کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا کے اور افغانستان کے پٹھان بھی پہنچے، حتیٰ کہ یہ علاقہ آزاد کروا لیا گیا 1948 میں، جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. تو یہ علاقہ بڑی قربانیوں سے آزاد ہوا اور کشمیریوں نے خالی ہاتھ یا پرانی بندوقیں یا سمجھے کہ
پہاڑی اور ایسے ہزاروں کے ساتھ جہاد کر کے کشمیر کا یہ علاقہ آزاد کروایا تھا، اور باقی کشمیر کا حصہ ادھر ہی رہا۔ حضرت علی وقار کشمیر پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے۔ 1948 میں کشمیر میں جنگ اس شرط پہ بند ہوئی تھی کہ ہندوستان اقوام متحدہ گیا، جنگ بندی کی اپیل کی، اور اقوام متحدہ نے یہ قرارداد پاس کی کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا، انتخاب ہوں گے، اگر کشمیری پاکستان کے حق میں ووٹ دیں تو پاکستان کے ساتھ الحاق ہوگا، اور اگر کشمیر کے حق میں ووٹ دیں تو ان کے ساتھ الحاق ہوگا۔ لیکن آج تک ان کو یہ حق نہیں دیا گیا، اور مسلسل کشمیری مسلمان وہ جہاد کر رہے ہیں، اور وہ ہندوستان کی ظالم حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ مقبول بٹ کی شہادت سے لے کر برہان وانی کی شہادت تک، اور 1990 کی جو موجودہ تحریک چل رہی ہے، 1990 سے لے کر آج تک 31 سال ہوتے ہیں، تو تحریک آزادی کشمیر میں لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور ہزاروں ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار ہو چکی ہیں، اور ہزاروں مسلمانوں کو، ہزاروں نوجوانوں کو جیلوں میں بند کر کے وہاں پہ ان کو معذور کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، اور کشمیر میں بہت سی جگہوں پر اجتماعی قبریں موجود ہیں کہ جہاں پر اجتماعی طور پر مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کو قتل کر کے انڈین افواج نے دفن کر دیا، اور ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت علی وقار ہمارے حکمران اور عالم اسلام کے حکمران شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال چند منٹ کی خاموشی علامتی طور پر کریں گے اور پوری دنیا پر بڑا دباؤ آ جائے گا اور ہندوستان کشمیر کو آزاد کر دے گا، یا 5 منٹ ہم کشمیریوں کی یاد میں کھڑے رہیں گے یا 3 منٹ بیٹھے رہیں گے، تو اس طرح سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کیسے آزاد ہوگا؟ کشمیر اس دور میں ایسے جو ہتھ کنڈے ہیں اور ایسی آزادی کی تحریکیں وہاں کامیاب ہوتی ہیں جہاں پر یہودی ہو، یہودیوں کا مسئلہ ہو، عیسائیوں کا مسئلہ ہو، تو اقوام متحدہ وہاں پر راتوں رات ریفرنڈم کروا دیتی ہے۔ جیسے سوڈان کو تقسیم کیا گیا کہ وہاں پر مختصر سی عیسائی آبادی تھی، لیکن سوڈان کو تقسیم کر کے آدھا علاقہ عیسائیوں کو دے دیا گیا۔ یہی معاملہ دارفر میں ہوا، راتوں رات فیصلے ہوتے ہیں اور سلامتی کونسل کی قراردادیں آتی ہیں، لیکن جہاں مسلمانوں کا معاملہ ہوتا ہے تو چونکہ استعمار کی پالیسی یہی ہے کہ مسلمانوں کو دبانا ہے، ہزاروں مسلمان شہید ہوتے ہیں، بچے بوڑھے جوان شہید ہوتے ہیں، لیکن کسی اقوام متحدہ کی کان پہ جوں نہیں رہتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر قتل ہونے والے مسلمان ہیں۔ حضرت علی وقار یہی قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ یہ جو مسلمان حکمران ہیں کیوں اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، کیوں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ کمزور ضعیف عورتیں اور بچے ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ حضرت علی وقار جب کہیں پر ظلم ہو رہا ہو اور مسلمان آبادی کو اس طرح تحقیق کیا جا رہا ہو تو ساتھ کے جو مسلمان ممالک ہوتے ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، لیکن کیا کیجئے بزدلی کا کہ کہنے کو تو
56 یا اس سے بھی زائد اسلامی ممالک موجود ہیں، لیکن زبانی جمع خرچ کے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، صرف ان کی منتیں کر کے، ترلے کر کے، خاموشی اختیار کر کے، اپیلیں کر کے اور عالمی سامراج کے سامنے رو دو کے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا تو اس طرح سے کشمیر آزاد ہونے والا، کشمیر جب بھی آزاد ہوگا تو یہ جہاد سے ہوگا اور یہ ہندوؤں اور کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے سامنے کھڑے ہونے سے کشمیر آزاد ہوگا۔ حضرات علی مقام کشمیر پاکستان کی شہرات ہے، ہمارے سارے دریا ادھر سے آتے ہیں اور دریاؤں کا پانی بند کر کے، قبضے کر کے اور وہاں پہ ڈیم بنا کے پاکستان کو خشک سالی اور قحط سالی کا شکار کیا جا رہا ہے۔ سال ہر سال سے یہی دیکھتے ہیں کہ یا تو سارا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے تو ادھر سیلاب آ جاتا ہے، یا بالکل بند کر دیا جاتا ہے، ہمارے دریا بنجر اور خشک ہو جاتے ہیں۔ حضرات علی مقام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو جرت مند اور غیرت والے اور اسلامی جذبہ جہاد سے سرشار حکمران عطا فرمائے، جو اپنے مسلمان بھائیوں کی دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں، فلسطین میں ہیں، برما میں ہیں، ان کی مدد کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔